احکم الحاکمین کے فضل و کرم سے آج ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس مبارک دن کی وافر مقدار میں برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ جمادی الثانی چل رہا ہے، آج اس کی 21 تاریخ ہے، کل 22 اور کل گزرنے والا دن 20 تاریخ۔ تو اس لحاظ سے آج کا یہ دن بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے پیچھے کل کا دن جو گزرا وہ ولادت باسعادت صدیقہ کبریٰ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت باسعادت کا دن، اور پھر یہ آنے والی رات 22 جمادی الثانی کی رات، یہ یوم شہادت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لحاظ سے آج ہم اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں روحانیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو ہوئی تھی، آج احسانات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو ہوگی اس مختصر سے وقت میں، اور پھر رات محفل پاک کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات صدیقہ کبریٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آج احسانات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ سورۃ لیل ہے، اس کی آخری آیات ہیں۔ یہ خالق کائنات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس کو اگر میں نہایت اختصار کے ساتھ اور ایک مفہوم اگر اس کا چند جملوں کے اندر بیان کروں تو خالق کائنات احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا، اس سے ہی اگلی سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا حبیب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار کی رضا کی بات کی گئی، سرکار کی خوشنودی کا تذکرہ کیا گیا کہ رب فرماتا ہے ہم آپ کو اس قدر عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی بیان فرمایا ان آیات کے اندر، سورہ لیل کی آخری آیات میں فرمایا کہ حبیب اگر تیرے بعد ہم کسی پر اپنی عنایات و نوازشات کی انتہا کریں گے تو فرمایا وہ صدیق اکبر ہیں، ہم ان پر انتہا کریں گے۔ فرمایا آپ کے بعد اگر کسی پر نوازشات عنایات کی انتہا ہوگی، اس قدر انتہا ہوگی کہ جس پر ہم انتہا کر رہے ہوں گے وہ بھی راضی ہو جائے گا، فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا صدیق اکبر جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان خرچ کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ حبیب جو تجھ پر لٹا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ رب کی رضا
حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہم صدیق کو اتنا ثواب عطا کریں گے، اتنا ثواب عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ صدیق رب سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا صدیق بھی رب سے راضی ہو جائے گا، ہم اتنا اسے عطا کر دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر عنایات و نوازشات کی انتہا میرے خدا نے کر دی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتوں کا وہ انداز اپنایا صدیق کے ساتھ، اور صدیق نے بھی سرکار کے ساتھ ان وفاؤں کو نبھایا کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال نہیں مل سکتی، رہتی دنیا تک اس کا کوئی ثانی نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اور نوازشات اور عنایات اور محبتوں کا جو ایک انداز تھا، پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی ہم نے اس کو وہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی، لیکن آج ہم اس کا دوسرا رخ، حدیث کا دوسرا حصہ ہم نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا تھا، آج ہم اس کا پہلا حصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک چیز کو بیان فرمایا، اور آپ کی جو جذبہ وفا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام تھے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر علالت پر تھے، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر علالت پر، ظاہری طور پر علالت تھی، تو سرکار کا یہ آخری خطبہ اور اس دوران نماز صدیق اکبر ہی پڑھا رہے تھے، سرکار فقط یہ خطبہ دینے کے لیے باہر تشریف لائے۔ اندازہ لگائیں کس قدر اہم گفتگو ہوگی کہ سرکار نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن یہ خطاب کرنے کے لیے سرکار تشریف لے آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب وہاں پہنچے مسجد کے اندر ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ و مالہ، فرمایا صدیق اکبر کے پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر، فرمایا کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے صدیق اکبر سے زیادہ تو دور صدیق اکبر کے برابر بھی مجھ پر احسانات کیے ہوں۔ کن کن چیزوں کے ذریعے؟ فرمایا اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے۔ فرمایا صدیق اکبر نے مال بھی مجھ پر اتنا خرچ کیا ہے کہ ان جیسا مال مجھ پر کسی نے خرچ نہیں کیا، اور فرمایا جان بھی مجھ پر اس قدر فدا کی ہے، لوٹائی ہے کہ ان جیسی جان بھی مجھ پر پھر کسی نے نہیں لوٹائی، اتنی جان نثاری بھی کسی نے نہیں دکھائی۔ اب یہ سرکار امنا علیہ، احسان کا لفظ سرکار بیان فرما رہے ہیں، اگرچہ سرکار کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، جس کو جو کچھ بھی ملا۔ دوسری روایت میں صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب یہ کہا گیا، جب سرکار نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر پکار اٹھے، رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا احسان، مال بھی آپ کا تھا، جان بھی آپ کی ہے، لٹا دیا تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے اس کو بیان کیا، اگرچہ یہ ہے نہیں، لیکن سرکار اس کو بیان فرما کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں میرا صدیق وہ ہے کہ جس کے احسانات کا تذکرہ میں محمد خود کر رہا ہوں، رب کا حبیب ہو کر میں خود کر رہا ہوں، مجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میں رب کا نبی ہو کر، اس کا حبیب ہو کر صدیق کے احسانات کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے وفاؤں کو اور ان کی جان نثاریوں کو جو ہے وہ میں احسان کے ساتھ تعبیر کر رہا ہوں، اور تم بھی ذرا اس معاملے میں ہوش میں رہنا اور جو ہے عقل و خرد سے کام لینا، کہیں تم بھی صدیق اکبر کے اوپر طعن و تشنع نہ شروع کر دینا، جس کے احسانات کا تذکرہ میں خود رب کا حبیب کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات تھے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور جس وقت اسلام جو ہے وہ پھیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ حکم تھا رب کی طرف سے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا ایمان ظاہر نہ کرے، اپنے ایمان کو بھی چھپانے کی ضرورت تھی، اور یہ رب کی طرف سے حکم تھا، اس وجہ سے کہ اس وقت کفار کی طرف سے مسلمانوں پر انتہا درجے کا ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور ایسے معاملات تھے کہ جب پتہ چلتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی تھی۔ اور فقط اتنا تک نہیں تھا، یہ بخاری کے اندر وہ معاملات بھی موجود ہیں کہ جب صحابہ کرام چلتے تھے اور کوئی آپ کی بارگاہ میں صحابہ سے آ کر یا کسی سے آ کر یہ پوچھتا کہ محمد کہاں ہیں، تو مشرکین مکہ فقط راستہ پوچھنے والوں پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دیا کرتے تھے، صرف پوچھنے والوں پر۔ ایک تو ہے ایمان لانے والا، سرکار کے دامن سے وابستہ ہونے والا، اس پر تو جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے وہ تو الگ داستان ہے۔ صرف جو ہے پوچھنے والا، جس نے راستہ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر بھی ظلم و ستم کی انتہا ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے ایک صحابی رسول جن کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، دنیا اس سے معترف ہے، جب ان کے ساتھ ایک غیر مسلم چلے اور سرکار کی بارگاہ میں وہ انہیں لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے ان سے فرمایا، اس صحابی رسول نے اس شخص سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، لیکن ذرا میرے پیچھے چلنا ہے، مجھ سے تھوڑا فاصلے پہ رہ کر چلنا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ یہ انداز تھا اسلام کا، کہا کہ کہیں پتہ نہ چل جائے۔ فرمایا اگر راستے میں کوئی آدمی ہمیں مل گیا، سامنے سے کوئی آدمی آ گیا، گلی میں ہم جا رہے ہیں، سامنے سے اگر کوئی کافر آ گیا، تو فرمایا میں اپنے جوتے ٹھیک کرنے کے بہانے نیچے جھک جاؤں گا، ٹھہر جاؤں گا، لیکن تم نے نہیں رکنا، تم سیدھے چلتے رہنا۔ اگرچہ آپ کے جوتے مبارک بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، فرمایا کہ میرے جوتے ٹھیک، لیکن تاکہ سامنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو، اگر انہیں پتہ چل گیا تو تمہارے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا میں ٹھہر جاؤں گا، رک جاؤں گا، اگر کوئی سامنے آ گیا جوتے ٹھیک کرنے کے بہانے، فرمایا تم سامنے سیدھے چلتے رہنا، جب وہ گزر جائے گا میں بھی تمہارے پاس ساتھ مل جاؤں گا۔ یہ انداز تھا اسلام کا، اور اس انداز کو ظلم و ستم تھا مسلمانوں پر کہ یہ انداز اپنایا گیا مسلمانوں نے، اور اس کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا۔ لیکن ایسے معاملات میں یہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ موجود ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگرچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائے، یہ بچوں کے حساب سے بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہے، اور انشاءاللہ یوم علی پر ہم اس کو بھی بیان کریں گے کہ علی وہ ہیں کہ جس کی ایک سانس بھی حالت کفر کے اندر نہیں ہے ثابت، ایک سانس بھی ایسا نہیں علی کا کہ جو انہوں نے بغیر اسلام کے لیا ہو، پیدا ہوئے فطرت اسلام پر تو آخری دم تک وہ اسلام پر ہی رہے، لیکن شروع کے سالوں کے اندر انہوں نے اسلام کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ علی صدیق سے پہلے بچوں کے حساب سے اسلام لائے، لیکن فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، پوشیدہ رکھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں، فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار سب سے پہلے کیا، صرف اسلام لانے میں نہیں، بڑوں میں، اسلام لانے والوں میں پہل نہیں، جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے ساتھ ہی آپ نے اعلان بھی کر دیا لوگوں کے اندر کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، چھپایا نہیں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو پوشیدہ نہیں رکھا، اگرچہ رب کی طرف سے حکم تھا، لیکن صدیق نے کہا نہ ہم اب اسلام کو چھپانے والے نہیں، صرف چھپایا
اتنا تک بات نہیں روکی بلکہ معاملات اس سے آگے بھی بڑھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ریاض النظرہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جب صدیق اکبر ایمان لے آیا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں لوگوں کے اندر تبلیغ کروں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں، ان کے پاس جا کر جو ہے وہ میں اسلام کا خطبہ دوں۔ سب سے پہلے خطیب ہیں اسلام کے سیدنا صدیق اکبر، یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، جنہوں نے خطاب فرمایا آقا کے بعد۔ آقا تو ویسے نبی تھے نا، امتیوں میں سے جس نے اسلام کے دامن کو تھامنے کے بعد فوراً خطابات شروع کر دیے، تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر ان میں پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ یہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائے، مجھے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، تقریر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں عطا فرمائی، فرمایا صدیق ابھی حالات بڑے سنگین ہیں، ابھی اسلام کا نام لینے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی ہے، تو تم اگر اسلام کی تبلیغ شروع کر دو گے تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اجازت مانگی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر انکار فرما دیا، فرمایا نہیں صدیق ابھی نہیں۔ صدیق اکبر پھر بھی نہیں رکے، پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے جب صدیق کا یہ جذبہ دیکھا، جب یہ ولولہ دیکھا، جب یہ جوش دیکھا، جب یہ انداز محبت دیکھا تو سرکار نے فرمایا صدیق تجھے اجازت ہے، فرمایا صدیق تجھے اجازت ہے، کرو خطاب۔ صدیق اکبر کو اجازت ملی، صدیق اکبر نے ایک سانس کا لمحہ بھی نہیں گزارا، ادھر مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی، ادھر صدیق فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے خطاب کرنا شروع کر دیا، اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ جس وقت اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کی، مشرکین مکہ وہاں پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ صدیق اکبر کی زبان سے سنی تو سارے دوڑے آئے، دوڑتے دوڑتے جب وہاں پہنچے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، انہیں شدید ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سنگین معاملات ہوئے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں یہاں بھی موجود ہے ریاض النظرہ، اور بخاری کے اندر بھی وہ الفاظ موجود ہیں کہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پر اس قدر ظلم و ستم ہوا اور اس قدر مارا گیا، کس چیزوں کے ساتھ؟ فرماتے ہیں جوتوں کے ساتھ۔ اور جوتے مارے کہاں گئے؟ چہرہ صدیق پر جوتے پڑ رہے ہیں، صدیق اکبر کے چہرے پر جوتے مارے گئے، اور کس انداز میں مارے گئے اور کتنی شدت سے مارے گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب ظالموں نے مارنے کی بس گئی وہ لوٹے، فرمایا ہمیں پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ صدیق ہیں، چہرہ اس قدر سوج گیا تھا، رخسار اور ناک میں فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا، اس قدر جوتے چہرے پر پڑے اور چہرہ اس قدر سوج چکا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ رخسار کون سے ہیں، ناک کون سا ہے، پہچان مشکل ہو چکی تھی۔ اور انداز محبت دیکھیے صدیق کا، صدیق اکبر کو لے کر جاتے ہیں ان کے گھر میں، جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے، چونکہ آقا بھی وہاں موجود تھے، پہلے زبان پر جملے کیا آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ان کی والدہ جو کہ ابھی تک اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا مجھے تو خبر نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابو عمر کی بہن سے جا کر پوچھ کے آؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حالت ہے۔ وہ گئی ان کے پاس اور جا کر پوچھا
اس نے کہا مجھے خبر نہیں لیکن میں پوچھ کر بتاتی ہوں، حالات کی خبر لے کر بتاتی ہوں۔ جب وہ گئیں خبر لے کر آئیں اور آ کر بتایا، کہا کہ سرکار خیریت کے ساتھ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا پھر پوچھا سرکار کی کیا حالت ہے؟ بتایا گیا سرکار خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے نہیں، جب تک دیکھوں گا نہیں تب تک یقین نہیں کرنے والا۔ فرمایا مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو۔ سرکار کے الغار سرکار کی بارگاہ میں لے جایا گیا، سرکار کو دیکھا، دیکھ کر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر جو ہے نا وہ سکون اور اطمینان ہوا، اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سیدنا صدیق اکبر کے لیے جو جملے ارشاد فرمائے وہ جملے بھی بڑے پیارے جملے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفائیں اس وہاں تک نہیں رکیں بلکہ اس سے آگے بڑھیں۔ کس انداز میں آگے بڑھتی ہیں صدیق اکبر کی وفائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت، اب یہ دور کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ دور ایسا دور چل رہا تھا، ظلم و ستم اس انداز کا ہو رہا تھا، اس انداز کا ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ لوگ اسلام کا دامن تھامتے، لیکن جب ظلم و ستم ان پر ہوتا تو کچھ تو اسلام کا دامن چھوڑ جاتے۔ اتنا شدت کی جو ہے وہ کفار کی طرف سے اذیتیں ہو رہی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر کیسی کیسی وفاؤں کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کے بعد یہ پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر کیسے انداز میں بڑھے، تبلیغ کیسی کی۔ صدیق اکبر قوم کے اندر پھر گئے، لوگوں سے فردن فردن مل رہے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ مل رہے ہیں، مل کر انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، وہ 10 صحابہ جنہیں میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، جنہیں دنیا میں ہی جنت کی ٹکٹ عطا کر دی تھی میرے آقا نے، ان میں سے 5 صحابہ ایسے ہیں جو صدیق اکبر کے کہنے پر اسلام لائے، صدیق اکبر کی تبلیغ پر اسلام لائے، صدیق اکبر کے خطاب کو سن کر اسلام لائے۔ ان میں جو ہے حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور دوسرے حضرت عثمان بن عفان ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، تمام صحابہ میں تیسرے نمبر کا صحابی، وہ بھی صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام لا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت عثمان بن مظعون ہیں، اور اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ارقم بن ابی ارقم ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام لائے، صدیق اکبر کے خطاب پر۔ اور یہ زمانہ کیسا تھا جب ان لوگوں کو صدیق اکبر نے اسلام کی طرف لے کر آئے، کہ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، اس چیز کو ذہن میں رکھ رہا ہے کہ یہ حالات کیسے تھے۔ آج تو ہم کھلے ماحول میں بیٹھے ہیں نا، ہم یہ بیٹھے اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں ہونے والا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی حکومت بڑھ بھی جاتی ہے تو FIR کر دیتی ہے، جیل میں ڈال دیتی ہے۔ کوئی اس درجے کا ظلم و ستم آج ہم پر نہیں ہوتا۔ ہم آج اسلام کی تبلیغ کر کے کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، ارے کام یہ تھا جو صدیق اکبر نے کیا کہ جب نام لینا بھی مشکل تھا اسلام کا، فقط نام لینے پر لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں صدیق اکبر واعظ و نصیحت کر رہے تھے، صرف نام نہیں لے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ یہ ہیں احسانات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر بات یہیں تک صدیق اکبر نے نہیں روکی، اور معاملات یہیں تک نہیں رکے، بلکہ کیا ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو انہیں ایک دن نوفل بن خویلد بن عدویہ نے جو ہے حضرت صدیق اکبر اور طلحہ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ باندھے جا رہے ہیں صدیق اکبر، لیکن تبلیغ اسلام پھر بھی نہیں روک رہے۔ دین کی تبلیغ، اسلام کا پرچار
کرنے سے پھر بھی رک نہیں رہے بلکہ اس میں مزید شدت چلی آ رہی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بالکل حیات تھے، تشریف فرما تھے میرے آقا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کریں جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے اندر کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب سرکار تشریف لائے تو انہوں نے سرکار سے کچھ باتیں پوچھیں، تو سرکار نے ان کو بیان کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا، ان مشرکین نے کہا کہ کیا تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہتے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آج ہمارا اسلام مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے کہ جی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز۔ میرے آقا نے پوری زندگی کافروں کو، مشرکین کو، بدعتیوں کو، فاسقوں کو، منافقوں کو برا بھلا ہی تو کہا ہے۔ اب یہاں وہی پوچھا کافروں نے، کہا کیا تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہتے؟ سرکار نے فرمایا ہاں کہتا ہوں۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو کیا ہوا؟ مشرکین مکہ نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم شروع کر دیا، اذیت دینا شروع کر دی۔ جب دینا شروع کی، ادھر سے صدیق اکبر کو خبر پہنچتی ہے۔ یہ ریاض النظرہ کے اندر حدیث مبارکہ 187 ہے۔ کیا ہوا؟ صدیق اکبر کو پتہ چلی، صدیق اکبر دوڑتے دوڑتے آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اور آ کر سرکار کے اوپر آ جاتے ہیں، اور ساتھ مشرکین سے فرمایا ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرتے ہو، اور ایسے حبیب پر۔ فرمایا کہ جو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس کی تمہیں وہ واضح نشانیاں بھی دیتے ہیں، دلیلیں بھی دیتے ہیں، دلائل سننے کے باوجود تم اسے ماننے کے بجائے ظلم کرتے ہو۔ اور انداز کیا ہوا جب صدیق نے روکا نا، جب صدیق نے روکا، منع کیا، تو صدیق کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ راوی فرماتے ہیں کہ پھر صدیق اکبر کو اتنا مارا انہوں نے، پھر اتنا مارا، فرماتے ہیں کہ پھر اتنا مارا کہ جب صدیق واپس لوٹے نا، حضرت اسماء بنت ابی بکر اس کی راویہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء، فرماتے ہیں کہ جب بابا جان گھر تشریف لائے نا واپس، فرماتے ہیں ہم سر پر جہاں بھی ہاتھ رکھتے ہاتھوں کے اندر بال آ جاتے، اس قدر سر پہ مارا گیا۔ فرماتے ہیں ہم ایسے ہاتھ رکھتے نا بالوں سر پہ، تو وہ سر کے بال ہاتھوں میں آ جاتے، یعنی اکھڑ چکے تھے۔ اس انداز کی شدت، اور بات یہیں تک نہیں رکی بلکہ معاملات تو اس سے آگے بھی بڑھے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ پوچھا، کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کب ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عقبہ بن ابی معیط نے جو ہے وہ ظلم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شدت کا ظلم ہوا، اور صدیق اکبر وہاں بھی پہنچ گئے، اور جب صدیق اکبر وہاں پہنچے اور سرکار کا دفاع کیا، اپنی جان نثاری کا اظہار کیا، اپنی جان کو لٹایا اور آگے آ گئے، آڑ بن گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر فرماتے ہیں کہ صدیق پر بھی پھر ایسا ظلم ہوا، پھر ایسا ظلم ہوا کہ تاریخ میں فرمایا پھر اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اب اس انداز کو ظلم و ستم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہو رہا ہے۔ اب یہ حالات کب کے ہیں؟ جس وقت پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، لیکن جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ہوا، یہ تو احسانات ہیں صدیق اکبر سرکار کی ظاہری زندگی کے اندر، اور جب سرکار کا ظاہری طور پر وصال ہوا تو پھر یوں مثال سے سمجھ لیں کہ گھر کا جب سربراہ چلا جائے نا، گھر کا کوئی بڑا جب فوت ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو پھر پیچھے وہ بات نہیں رہتی، پھر ہم کہتے ہیں یار بڑا فوت ہو گیا، پیچھے بچے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، معاملات تو بگڑنے تھے، حالات تو خراب ہونے تھے، بڑا چلا گیا ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی پہلے والی۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت کو سنبھالا،
جب دور خلافت صدیق اکبر کا آتا ہے اس وقت حالات کیا بن چکے تھے؟ صدیق اکبر اسلام کا دامن تھامتے ہیں، خلافت صدیق اکبر کے سپرد ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ صدیق اکبر پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے لوگوں، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ ان کی عاجزی تھی، کہا کہ اگرچہ میں خلافت کا اہل نہیں لیکن تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غاصب تھے یا معاذ اللہ یہ تھے یا وہ تھے، میں کہتا ہوں ان کا پہلا خطبہ ہی پڑھ لو، وہ تو فرماتے ہیں میں اہل ہی نے، مجھے زبردستی تم نے خلیفہ بنا دیا۔ جس کو زبردستی خلیفہ بنایا گیا ہو کہ اس کے دل میں لالچ ہوتی ہے خلافت کی؟ جس کو زبردستی حکمران بنا دیا جائے کہ اس کے دل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے لالچ تھی حکمران بننے کی؟ صدیق اکبر کو زبردستی جب حکمران بنا دیا گیا اور وہ اہل تھے اس کے، لیکن ان کی عاجزی، فرماتے میں اس کا اہل نہ تھا، تم نے خلیفہ بنا دیا ہے، لیکن یاد رکھو، فرمایا جب تک میں اچھائی کا حکم دیتا رہوں، جب تک نیکی کا تمہیں حکم دیتا رہوں تو چپ کر کے تم نے میری بات مانتے رہنا ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا، فرمایا اگر جس وقت میں تمہیں اچھائی کے علاوہ کسی برائی کا حکم دوں، دین مصطفی سے ہٹوں، اس کے خلاف کوئی حکم دوں، تو فرمایا پھر یہ نہیں دیکھنا میں خلیفہ ہوں، فرمایا پھر سیدھا بھی تم لوگوں نے مجھے کرنا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، سیدنا صدیق اکبر جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری رعایت نہیں کرنی، تو آج کے حکمران جو کہتے ہیں جی ان کو یوں بات نہیں کرنی چاہیے، فلاں کو یوں بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس پہ اوپر یہ پابندیاں لگا دو، اس پہ وہ پابندیاں لگا دو، کہ یہ صدیق اکبر سے بڑھ کر آ گئے ہیں لانتی۔ آج یہ 4th شیڈول لگانے والے علماء پر اور زبان بندیاں جاری کرنے والے کہ یہ صدیق اکبر سے بڑھ کر آ گئے۔ صدیق اکبر تو فرما رہے ہیں اگر میں اسلام کے خلاف کوئی کام کروں تو فرمایا مجھے سیدھا کرنا ہے، کہنا نہیں، کہا پکڑ کر سیدھا کرنا ہے۔ یہ صدیق اکبر حکم دے رہے ہیں، اور حالات کیسے بن چکے تھے اس زمانے کے اندر، کیا معاملات ہو چکے تھے۔ حضرت یہ البدایہ والنہایہ کی 6 جلد کے اندر اس کو بھی بیان کیا، فرماتے ہیں جس وقت سرکار کا ظاہری طور پر وصال ہوا، فرمایا جب آپ کی وفات ہو گئی تو فرماتے ہیں مصیبتیں بڑھ گئیں، حالات سنگین ہو گئے، مدینے میں نفاق پھوٹ پڑا، اور مدینے کے ارد گرد کے جو جن قبائل نے مرتد ہونا تھا وہ اسلام کا دامن ہی چھوڑ گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ فرمایا بات یہاں تک نہیں رکی، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار تک کر دیا، اور معاملات یہیں تک نہیں رکے، فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی جو ہے وہ سر اٹھانے لگ گئے، اب اسلام کے خلاف یلغاریں ہونے لگی، اور مسلمان اپنے نبی کے فوت ہو جانے پر اور اپنے قلت اور اپنے دشمن کی کثرت کی وجہ سے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے، جب یہ معاملات بن چکے تھے، اور فرماتے ہیں بات یہیں تک نہیں رکی، فرمایا ادھر سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، سرکار کا ظاہری پردہ ہوا تو کیا ہوا، ادھر سے نبوت کا دعویٰ بھی دوسرے نے کر دیا، لوگ اس کی طرف بھی جانے لگ گئے، اور فرماتے ہیں کہ ادھر فوج کی بھی قلت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے حالات کے اندر جب ہر طرف سے اب ظلم و ستم ہو رہا ہے، مصیبتیں بڑھ گئیں، سرکار ظاہری طور پر چلے گئے، اب مصیبتیں بڑھ گئیں، کوئی اسلام کا دامن چھوڑ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، دوسرے جو کافر ممالک تھے یہودی عیسائی وہ اب حملہ کرنے کی تیاری پر اتر آئے کہ اب یہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ جب ایسے حالات تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اسلام کو سہارا دیا، کتنے احسانات کیے صدیق اکبر نے اسلام پر، جب حالات بگڑ چکے تھے، اور صدیق اکبر انتہائی نرم دل انسان، تو ایسے حالات کے اندر کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو اسلام کے دامن کو تھامے، اور ایسا تھامے کہ پھر اسے گرنے نہ دے، اسے جھکنے نہ دے، اسے مٹنے نہ دے۔ تو پھر صدیق اکبر کو میرے آقا پہلے ہی خلافت عطا کر کے گئے اشاروں میں، اور جب صدیق اکبر نے اسلام کا خلافت کا دامن تھاما اور پھر خلافت چلائی، تو پھر صدیق اکبر نے وہ انداز اپنایا کہ عمر جیسا بندہ بھی دیکھتا رہ گیا، پھر عمر جیسا بندہ بھی کہنے پر مجبور ہوا
کہ اللہ کی قسم اگر صدیق نہ ہوتے اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ عمر کے الفاظ ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں، اور آگے میں سارے حوالے دینے لگا ہوں، یہ یہاں پر اسی 6 جلد کے اندر ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ سارے معاملات بگڑ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جیش اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی میں ملک شام کی طرف جو لشکر روانہ کیا تھا جنگ کے لیے، جب آقا کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا تو وہ لشکر واپس لوٹ آیا۔ جب وہ واپس لوٹا سرکار کی تدفین وغیرہ سارے مراحل ہو گئے، صدیق اکبر نے خلافت سنبھال لی، تو پھر اس وقت جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا کہ تم لشکر لے کر واپس جاؤ ملک شام کی طرف۔ اور شام میں کیا صورتحال بن چکی تھی؟ جب یہ لشکر روانہ ہوا تھا تو ملک شام کے لوگوں پر لرزہ طاری ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ تو جب وہ واپس لوٹ آئے سرکار کے ظاہری وصال سے تو پھر انہیں یہ خبر بھی مل گئی کہ مسلمانوں کا نبی کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا اور لشکر واپس لوٹ گیا ہے، تو وہ لوگ جشن منانے لگے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اب وہ خوشیاں منانے لگے کہ اب ہم پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہم بھی آزاد ہی رہیں گے اور ساتھ اب ہم مسلمانوں پر غلبہ بھی حاصل کریں گے۔ وہ ان خوشیوں کے اندر ابھی مبتلا ہو رہے تھے۔ ادھر سے صدیق اکبر نے پھر فرمایا اسامہ اس لشکر کو لے کر واپس جاؤ۔ جب لشکر جانے کی باتیں کیے جانے لگیں تو معاملات کیا بنے؟ جب لشکر واپس جانے لگا تو لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عرض کی، کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بھی کہنے لگے کہ لشکر کو واپس نہ بھیجیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ پیچھے حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں، اگر یہ فوجی یہ لشکر اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو پیچھے مدینے پر تو ویسے خطرات امڈا رہے ہیں، کفار مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، جب فوجی ہمارے وہاں چلے جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا؟ مدینے پر حملہ ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ جو ہے ان کو نہ بھیجیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر نے اس بات کو قبول کرنے سے ساتھ انکار کیا، اور آپ نے حضرت اسامہ کو سختی سے فرمایا کہ جس جھنڈے کو میرے مصطفیٰ نے تیرے ہاتھوں میں دیا ہے، فرمایا صدیق کون ہوتا ہے اسے نیچے رکھنے والا؟ حالانکہ صدیق اکبر انتہائی نرم دل انسان، لیکن سخت کتنے ہو گئے۔ جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو انسان کو سخت ہونا پڑتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں، یار بڑے ڈاڈا گلا کر دے رہے ہیں، میٹھیاں میٹھیاں گلا ہونے چاہیے نہیں۔ میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی نرم دل انسان ہے انسانیت میں؟ کوئی نہیں۔ لیکن جب سر پہ پڑی، خلافت سنبھالی، جب ذمہ داری آتی ہیں، جب کوئی عالم دین بنتا ہے تو اس پر پورے علاقے کی ذمہ داری امڑ پڑتی ہے، پھر اسے نبھانے کے لیے بڑی سخت باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، صدیق کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اور ساری اس گفتگو کا خلاصہ جو انہوں نے بیان کیا، یہ 3-4 صفحات میں اس کا واقعہ بھی ہے۔ یہاں پر صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لشکر جائے گا، فتح حاصل کرے گا۔ فرمایا اگر مدینے پر حملہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اگر ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، درندے آ جائیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے ساتھ ساتھ اگر درندے بھی آ جائیں اور حملہ کر دیں، سرکار کے ازواج مطہرات پر حملہ ہو، مجھ امیر المؤمنین پر حملہ ہو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے وہ جانور کر دیں، درندے کر دیں، فرمایا ابو بکر پھر بھی اس لشکر کو نہیں روکے گا۔ فرمایا مجھے اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا تو منظور ہے، لیکن مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے لشکر کو روکنا منظور نہیں۔ اور جب وہ لشکر گیا، جس انداز میں پھر گیا، پھر جہاں سے بھی گزرا، یہ صدیق اکبر کی فراست تھی کہ عمر بھی پھر حیران رہے، کہنے لگے اگر ابو بکر اس لشکر کو نہ بھیجتے تو اسلام اسی دن ہی ختم ہو جاتا۔ کیوں؟
فرمایا جب یہ لشکر گیا تھا، جس راستے سے بھی گزرتا گیا یہ لشکر، جس نے بھی دیکھا اس نے کہا مسلمان تو بڑے مضبوط ہیں، ابھی ان کے نبی کا وصال، انہوں نے جنگیں بھی شروع کر دی، پیچھے آخر سلطنت اتنی مضبوط ہے تو فوجیوں کو باہر نکال دیا لڑنے کے لیے، ان پر رعب اتنا طاری ہوا، اور ابھی وہ ملک شام والے فتح منانے کی تیاریوں میں تھے، خوشیاں منانے کی تیاریوں میں تھے، تو لشکر پھر سے پہنچ گیا۔ جب لشکر پھر سے پہنچا تو انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ دیکھتے رہ گئے، کہا کہ اتنے، اور پھر بغیر جنگ کے ہی ملک شام جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ فتوحات ملی کہاں سے؟ صدیق اکبر کے یہ سارے احسانات ہیں۔ بات یہیں تک نہیں رکی، جب منکرین زکوٰۃ کے معاملات ہوئے، اسی البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بھی موجود ہے، جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تو کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر جیسا بندہ بھی کہنے لگا، کہا کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے، انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، انہیں پیار محبت سے تبلیغ کریں، زکوٰۃ کا قائل کریں، تو لہٰذا یہ امید ہے کہ یہ سدھر جائیں گے اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا عمر، جب تم زمانے جاہلیت میں تھے، جب تم نے اسلام کے دامن کو نہیں تھاما تھا، تب تو بڑے دلیر تھے، آج بزدل بن گئے ہو، آج یہ بزدلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ حالانکہ اس عمر کے پاس بھی حدیث تھی، وہ عمل حدیث پہ کر رہے تھے، یہ پوری حدیث یہاں پر موجود ہے۔ عمر نے کہا کہ رب نے کہ حبیب نے فرمایا ہے کہ جب کہ آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ جو کہہ دے، وہ فلاح میں آ گیا، وہ اسلام کے دامن میں آ گیا، وہ کلمہ تو پڑھنے والے ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، روزے بھی رکھنے والے ہیں، حج بھی کرنے والے، صرف زکوٰۃ کا انکار کیے ہوئے ہیں، تو کیا ہوا؟ پیار سے انہیں سمجھاتے ہیں۔ حدیث تھی ان کے پاس بھی، صدیق اکبر نے کیا فرمایا یہ تم بزدلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ فرمایا عمر بزدلوں والی باتیں نہ کرو، فرمایا اللہ کی قسم، فرمایا تم کہتے ہو میں ان سے بات کروں، فرمایا بات نہیں، جنگ کروں گا، کس کے ساتھ کروں گا؟ فرمایا جس نے کہ ذمے بکری تھی، بکری کے ساتھ اس کی رسی بھی تھی، فرمایا کسی نے بکری دی، رسی زکوٰۃ میں نہ دی، تو فرمایا ابو بکر اس کے ساتھ بھی جنگ کرے گا۔ فرمایا نرم بات ہے ہی نہیں، فرمایا نرمی نہیں چلے گی، فرمایا اب چھٹیاں نہیں ہوں گی، اب رعایتیں نہیں ہوں گی، اب مصلحت کا دامن نہیں تھاما جائے گا، فرمایا اب تلوار اٹھائی جائے گی، اب جو پیچھے ہٹے گا فرمایا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ پھر معاملات یہیں تک نہیں رکے، جب مسیلمہ کذاب سر اٹھانے لگا تو اس وقت صدیق اکبر نے اپنا بنائے ہوئے قانون بھی توڑے۔ اب کہتے ہیں جی آئین ہے جی، آئین ہے جی، آئین ہے جی، میں کہتا ہوں تیرے آئین کی حیثیت کیا ہے چوڑیا؟ آئین مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی آئین ہے؟ آئین صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی آئین ہے؟ صدیق اکبر نے خود قانون بنایا، جب خلافت سنبھالی پہلے دن یہ آرڈر جاری کر دیے، فرمایا جتنی جنگیں ہوں گی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تبرکات ہے، ہم بس ان کی زیارت کیا کریں گے، ان کی زیارت کی برکت سے رب ہمیں فتوحات عطا کرے گا، یہ آئین بنا دیا۔ لیکن جب معاملہ مسیلمہ کذاب کا آیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا اب ختم نبوت کا مسئلہ ہے، فرمایا معاملہ ختم نبوت کا ہے، فرمایا کون بدری کون احدی، فرمایا سارے آؤ، اپنا ہی بنایا ہوا قانون توڑ دیا، فرمایا کہ اب چلو، اب چل کے مسیلمہ کذاب کو ختم کرنا ہے، رعایت نہیں دینی، میٹھی بات نہیں کرنی۔ اگر اس وقت صدیق اکبر ان سارے معاملات میں نرمی کرتے تو حالات کیا بنتے؟ آؤ علی کی زبان سے ہی سن لو، علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نرمی اختیار کر لیتے، کوئی نرم گوشہ اپنا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ فرماتے ہیں کہ پھر معاملات وہ بنتے کہ جس کی ہم سوچ ہی نہیں سکتے، پھر مصیبتیں وہ ٹوٹتی، وہ پہاڑ آتے اور وہ ظلم و ستم کی انتہا ہوتی کہ ہماری سوچ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر معاملات یہاں تک بنتے، فرماتے ہیں کہ پھر اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا،
جی علی فرما رہے ہیں، یہ مولا علی صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں، اور یہ کب بیان کر رہے ہیں؟ جب سیدنا مولا علی خود خلیفہ تھے، اپنے دور خلافت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے چلو کہ جیسے کہا جاتے ہیں نا لوگ جی بڑے ڈرے ہوئے تھے تو یہ تھا جی وہ تھا، اب تو خود خلیفہ تھے، اور کہا اگر اس وقت ابو بکر اسلام کا دامن نہ تھامتے، مسلمانوں کی باغ دوڑ نہ سنبھالتے اور اسلام کو سہارا نہ دیتے اور یہ سارے فیصلے نہ کرتے، فرمایا اسلام اسی دن ہی مٹ جانا تھا، اسلام اسی دن ہی ختم ہو جانا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے ابو ہریرہ کی جان ہے، فرمایا اللہ کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے، فرمایا اگر خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی انسان رہتا ہی نہ۔ فرمایا اگر اس وقت ابو بکر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا اور وہ یہ احسانات نہ کرتے تو فرمایا روئے زمین پر رب کا نام لینے والا ہی کوئی نہ رہتا۔ اور یہ ایک بار نہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، تاکیداً فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ابو بکر تھا، اس کے احسانات اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو مختصر سے وقت میں نے چند رکھے ہیں، اور ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سرکار کس انداز میں صدیق اکبر کے احسانات کو بیان کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ما خلا ابو بکر فإن له عندنا یدن یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، فرمایا دنیا میں جس نے بھی جتنے احسان مجھ پر کیے ہیں، فرمایا سب کا بدلہ میں محمد نے دنیا میں چکا دیا۔ جس کے جتنے بھی احسانات تھے فرمایا سب کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ اور یہ بات صرف سرکار کی ظاہری زندگی تک کی ہو رہی ہے، سرکار کے وصال کے بعد آپ کی خلافت میں جو احسانات ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، وہ الگ سے احسانات ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کا احسان ایسا احسان ہے کہ جس کو میں محمد نے نہیں چکایا، قیامت کے دن میرا رب ہی چکائے گا۔ فرمایا ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ فقط رب ہی دے سکتا ہے۔ یہ احسانات ہیں، اور یہ بات آج ہم سنتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ آخر میں تشریف لاتے ہیں، آخری بات کر کے بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ جس فرامین مصطفیٰ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، اور صحابہ سے پوچھو کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ صحابہ سے پوچھئے۔ حضرت مسلم بن حجاج ابن خزیمہ سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا۔ ایک حدیث کی بات ہو رہی ہے، فرمایا ایک حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث مبارکہ لکھ کر بھی دے دی اور بیان کر کے بھی سنا دی، لکھ کر بھی دے دی اور سنا بھی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انہوں نے کیا کہنے لگے؟ فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا اس کی اہمیت کتنی ہے؟ فرمایا یہ ایک حدیث ایک اونٹ کے برابر ہے۔ ایک حدیث ایک اونٹ کے برابر۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے اونٹ کی کیا حیثیت ہے؟ 2-2.5 لاکھ کا سارا اونٹ ہے۔ یہ آج کے دور میں اونٹ کی اہمیت نہیں ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی مال اونٹ سمجھا جاتا تھا۔ اونٹ سے بڑھ کر قیمتی مال کوئی تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کوئی قیمتی مال نہیں تصور ہوتا تھا، اونٹ سب سے زیادہ قیمتی مال تصور ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک اونٹ کے برابر ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ اونٹ کے برابر کر دیتی ہے، بلکہ یہ 10,000 درہم کی تھیلی کے برابر ہے۔ 10,000 درہم، اب اس کی آج آپ قیمت لگائیں، 10,000 درہم ہیں سونے کے سکے، اور آج سونے کی قیمت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ اور اس انداز کا اگر آپ حساب لگائیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ اگر تمہیں اربوں روپے دے کر بھی سننی پڑے تو سنو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کی قیمت اربوں روپے ہیں،
آج ہمیں فری میں سنائی جاتی ہیں۔ مولوی کی تنخواہ ہم کتنی دیتے ہیں؟ 15,000، کوئی بڑھ جائے گا 20,000۔ پورے مہینے کی یہ تنخواہ ہوتی ہے اس کی، ایک دن کی نہیں ہوتی۔ اور روزانہ حدیثیں اور کئی کتنے وہ بیان کرتا ہے۔ اگر پورے مہینے کا حساب لگاؤ تو کم از کم ایک مہینے میں اور نہیں تو 100 سے زائد تو حدیث مبارکہ وہ بیان کر دیتا ہے۔ آپ کو 15-20 ہزار میں 100 سے زائد حدیث مبارکہ اور درجنوں آیات مبارکہ وہ پڑھ کر سناتا ہے، لیکن ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ آخری حدیث مبارکہ فقط اتنا ہے کہ اسلام ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچ گیا۔ آج تو ہم نے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، پیدا ہوئے، والدین نے مولوی صاحب کو بلایا، اس نے آ کر اذان کہہ دی، اسلام کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ گئی، بڑے ہوئے، اسلامی ماحول تھا، مسلمانوں کا پاکستان، اسلامی محلہ، سب کچھ ہم نے دیکھا دھوکا، اسلام کے اندر آ گئے۔ ہمیں تو کچھ لٹانا ہی نہیں نہ پڑا۔ ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ کچھ بھی نہیں دیا اسلام حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں تو گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے۔ یہ اندازہ لگائیں یہ صحابہ پر کس قدر ظلم و ستم ہوا ہے، کس مشکل حالات سے گزر تک اسلام ہم تک پہنچا ہے، جس اسلام کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنا ہم کیا کریں گے؟ آج ہمارا نعرہ نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو نعرہ لگاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جسے غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول نہیں، وہ موت دے گا، جان دے گا۔ جسے غلامی رسول میں داڑھی رکھنا موضوع نہیں، وہ جان دے گا۔ جسے غلامی رسول میں سنت کے مطابق لباس قبول نہیں، وہ جان دے گا۔ جو نعرہ لگاتے مجھے علی سے پیار ہے، ابو بکر سے پیار ہے، عمر سے، عثمان سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، اور اس کے بالوں کا سٹائل جو ہے وہ کافر والا ہے، وہ نعرہ لگائے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ دوغلا پالیسی اور یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، آج یوم صدیق اکبر ہم منا رہے ہیں، تو ساتھ کل کا گزرنے والا دن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا دن بھی ہے۔ تو آج رات ہم دونوں حوالوں سے بات کریں گے کہ سیدہ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ فاطمہ سے محبت کرنے والوں اور صدیق اکبر سے پیار کرنے والوں، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں چاہتا اپنی مرضی من مانیاں کرو۔ اسلام تو وہ ہے، وہ کہتا ہے یہاں نڈر بن کے رہو، دلیرے نہ بات کرو، اور جہاں پر ابو عمر جیسا بندہ بھی نرمی کرنے لگے تو صدیق اکبر تو اسے بھی جھڑک دیتے ہیں، اسے بھی جھڑک دیتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمارا شمار کہاں وہ عظیم و شان صحابہ اور کہاں ہم کمتر لوگ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جتنے احسانات صدیق کے ہم پر ہیں، اتنے احسانات آقا کے بعد کسی کے نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، حضرت امام حسین نے جان دے کر بہت بڑی قربانی دی ہے، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن اگر صدیق اکبر کے احسانات نہ ہوتے تو امام حسین بھی کچھ نہ کر پاتے۔ یہ علی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ علی کا خود اپنا فرمان ہے۔ اگر صدیق اکبر کے احسانات نہ ہوتے تو اسلام رہتا ہی نہ، جب اسلام رہتا ہی نہ تو امام حسین تک یہ 60 ہجری تک معاملات کہاں پہنچتے؟ یہ تو بات تو وہیں ختم ہو رہی تھی 12-13 ہجری کے اندر۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، صدیق ہے تو اس سے وفا بھی ویسی کرو جیسا وہ ہے۔ تو آج کی رات ان کا یوم شہادت کی رات ہے، کل کا دن، تو اس لیے ہر گھر کے اندر یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو بلائیں، بڑی محافل کریں، ایسا ہرگز نہ کرے۔ کسی کتاب پر آپ نے طاقت دی ہے تو وہ کرے، اگر فرصت نہیں تو کم از کم اتنا ہر گھر میں ضرور کریں۔ گھر میں روزانہ کھانا تو الحمدللہ سبھی کے گھر میں پکتا ہے، کھانا پکتا ہے سبھی کے گھر میں۔ کل دوپہر کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت، جس وقت مرضی دل کرے، جب کھانا پک جائے کھانے کو سامنے رکھیں، سارے بچوں کو، بیوی کو ساتھ بٹھائیں، بٹھا کر سرکار صدیق اکبر کی شان مختصراً جتنی آپ کو یاد ہے، جتنی آتی ہے، جتنا پتہ ہے، اتنی اپنے بچوں کو بتائیں اور انہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کا درس دیں۔ 10-15 منٹ خود بیان کریں، لازمی کسی مولوی کو نہیں بلانا، بلا سکتے ہیں بلائیں، نہیں بلانا نہ بلائیں، خود بیان کر دیں اور اپنے بچوں کو بتائیں صدیق اکبر کے ہم پر احسانات کتنے ہیں۔ دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد وہی کھانا خود کھا لیں، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔
اور صرف بات یہیں تک نہ رہے، پھر عمل کی کوشش بھی کریں۔ اور آج رات انشاءاللہ عشاء کے فوراً بعد محفل بھی ہوگی مسجد میں، تو آپ سب لازمی تشریف لائیں۔ اس لیے نہیں کہ محفل ہے، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے شان اس کی بیان کرنی ہے، ایک صدیقہ کبریٰ سیدہ کائنات، تو دوسری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات، ان کی شان کے لیے، ان کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کی خاطر ہم نے آنا ہے۔ تو اس کے بعد ذکر پاک کی محفل بھی ہوگی، تو تمام احباب لازمی شرکت کریں۔ مختصر، زیادہ لمبے چوڑے ہم نہیں کریں گے، مختصر بیان ہوگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ذکر پاک کی عادت سے پونا گھنٹے کی ساری محفل وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔